بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ جی، جزاک اللہ. قاری نعمان سیفی صاحب کی طرف سے تلاوت کلام پاک پیش کی گئی، جس کے ساتھ ہی آج کی سحری ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف مذہبی اسکالر جناب سید زیاد اللہ شاہ بخاری صاحب. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف تھے مفتی نعیم رحمت نوری صاحب. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. معروف نعت خواں اسد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور روشان احمد بھی ہمارے ساتھ، جن سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع اپنے اندر معنی سموئے ہوئے ہے. ہم بسا اوقات جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید نمازیں پڑھ لینا اور وہ اللہ روزے رکھ لینا، حج کا فریضہ سر انجام دینا اور یہ زکوٰۃ دے لینا، یہ عبادت تک ہم اس کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ انسانوں کے انسان کام آئے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دے، ایک ظلم کے نظام کا خاتمہ کرے. اللہ کی عبادت ہے اپنے بہن بھائیوں کے کام آئے، اپنے خاندان کے کام آئے، اور ایک ایسی سوسائٹی بنائے جس میں انسان عزت آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں، ہر کسی کو اس کا حق ملے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ لوگ اس کے اندر زندہ رہیں. جب ہم اسلام کو اپنے ذاتی معاملات تک محدود کر کے، اس کو عبادات تک محدود کر کے معاشرے سے نکال دیتے ہیں تو پھر انسان کی جو تخلیق ہے، اس کا اصل جو مقصد ہے، اس سے بھی ہم کافی حد تک دور چلے جاتے ہیں. یہ نمازیں ضروری ہیں، لیکن یہ نمازیں فیولنگ کا کام دیتی ہیں. یہ روزہ ضروری ہے، یہ اس کے لیے سپورٹیو ہے اس انسان کے لیے
اس کو ایک ایسی طاقت مہیا کرتا ہے اور ایک ایسا سلیقہ مہیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جلالہ شاہ بخاری صاحب نے تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ایک شخص دنیا میں آیا ہے، جن بھی اس لیے پیدا کیے گئے، انسان بھی پیدا کیے گئے کہ وہ محض عبادات کریں گے، اور عبادات کو محدود کر دیا ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں تک۔ لیکن کیا ماں باپ کی خدمت، کیا انسانوں کی خدمت، کیا ایک اچھے معاشرے کا قیام، رشوت کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، بنیادی کام انسان کا جس معاشرے میں وہ زندہ رہتا ہے اس کو اس اللہ کے اس اصولوں کے مطابق ڈھالنا تھا، لیکن مسجد تک محدود کر دیا ہم نے اسلام نے، اور حکمرانوں تک جو اسلام ہے وہ دور چلا گیا۔ اس لیے آج سیاست الگ ہوتی ہے اور مسجد کی عبادت الگ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اپنے انٹرو میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت تمہید باندھ دی۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا اس کا آپ نے خلاصہ اور سچی بات آپ سے ہی ہے، اس کا پورا خلاصہ ہی آپ نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو ہم نے پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اس سے پیچھے تھوڑا جائے نا، قرآن پاک کی دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات کی ہر مخلوق ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ بالکل ذرا انسان کا مقام دیکھیں، اللہ پاک قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افعال التفضیل، حسن کی سب سے آخری ڈگری، سب سے اعلیٰ ڈگری۔ ہم نے ساری مخلوقات میں سے دیکھیں فرشتے کتنا ان کا مقام ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ پاک ان کے مقابلے میں بھی کیا فرما رہا ہے؟ فرشتوں کا حسن بھی تمہارے حسن کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے حسین تر جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور یہ مخدوم ہے، کائنات کا مخدوم، ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے۔ آسمان کا چاند اور سورج، ابھی قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے آسمان بنایا، زمین کا فرش بچھایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، بارش بوند ایک چھوٹا چھوٹا قطرہ بنا کر ٹنوں کے ساتھ سے پانی برسایا، لیکن کس کاریگری کے ساتھ؟ ثم فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے پھل پیدا کیے اسی بارش کی برکت سے، لیکن یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ رِزْقًا لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سارا کچھ، اور تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے؟ یقیناً جو ہم کہتے ہیں نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ارکان اسلام ہے، بلا شبہ یہ بھی عبادت ہے، بندگی یہ بھی عبادت ہے، بندگی بھی ہم نے اللہ کرنی۔ لیکن عبادت کا مفہوم نا عربی زبان میں اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ عربی زبان میں عبادت کے 3 مفاہیم ہیں۔ ایک اس مفہوم میں پہلا معنی یہ ہے عبادت، بندگی جس کو ہم کہتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت میں وہ سارا کچھ ہے جو بھی آپ بیان فرما رہے تھے۔ یہ دوسرا معنی عبادت کا۔ عبادت کے 3 معانی میں پہلا معنی ہے بندگی، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، دعا مانگنا، روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا۔ لیکن دوسرا اس کا معنی اطاعت، اللہ کے احکامات، اس کے ارشادات، اس کے فرمودات، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات، اس کے اوامر، اس کے نواہی، ان پر عمل کر کے دکھانا۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں سارے حقوق العباد بھی ہیں، اس میں پوری سوسائٹی کا ایک سسٹم قائم کرنا وہ بھی ہے۔ وہ پورے ایک حقوق العباد کا جو پورا چارٹر اسلام نے پیش کیا نا، یہ سب اللہ کی بندگی ہے۔ جب آپ والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ کی بندگی آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ جب پڑوسی کا آپ خیال کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں صادق و امین تاجر بن کر، تو آپ صرف پیسے اکٹھے نہیں کر رہے، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب ہل چلا رہے ہوتے ہیں آپ پورے انصاف کے ساتھ اور دوسرے کے حصے کا پانی اپنی زمین کو نہیں لگاتے، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر جب صحیح عدل و انصاف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈی نہیں مار رہے ہوتے، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں، اگر آپ حکمران ہیں اپنی عوام سے سچ بول رہے ہوتے ہیں، نبی پاک فرمایا 3 بندے اللہ کو اتنے ناپسند ہیں، اتنے ناپسند ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 اتنے ناپسند اللہ کے بندے، ان 3 بندوں میں کیا فرمایا؟ شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر، جو بندہ فقیر، کلاش، مفلس ہو کے متکبر،
جو حکمران ہو کے جھوٹ بول رہا ہے بالکل اور بوڑھا ہو کے بھی بدکاری نہیں چھوڑتا. تو یہ دوسرا اس کا معنی ہے. تیسرا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی وفاداری. اللہ اکبر. کبھی زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے ایک طرف میرا اللہ ہے ایک طرف آپ کے دوسرے جذبات ہیں. سب سے پہلے تو اپنا ہی جذبہ. اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا ملک صاحب؟ ارائیت من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علی وکیلا. ایک طرف میں اللہ کی تمنا، میرے ایک اللہ کی خواہش اور میرے اللہ تعالیٰ کا حکم، میرے اللہ کی پسند، میرے اللہ کی منشا، اور دوسری طرف میرے اپنے من کی مرضی. تو اس وقت بندہ کیا کرے؟ وفادار بندہ. یہ عبادت ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کچھ اللہ پہ قربان کرتا ہے. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ. جو اپنی خواہش کو، قرآن کہہ رہا ہے ارائیت من اتخذ الہ ہوا، اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے تائس عبد الدینار، یہ عبداللہ نہیں ہوتے، یہ عبد الدینار ہوتے ہیں، یہ عبد الدرہم ہوتے ہیں، یہ اپنے جبے کبے کے بندے عبد الخمیسہ و عبد الخمیلہ. تو فرمایا یہ ہلاک ہونے والے، برباد ہونے والے. تو یقیناً عبادت کا مفہوم جو ہے اگر ہم اس کو صحیح طور پہ سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے انسان کا کام جو ہے انسانی زندگی کے ویسے اب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ اشرف المخلوقات اگر انسان کو کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں پھر کتنی بھاری ہیں، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. زمانے کا بن کر طبیب آ رہا ہے، مریضوں خدا کا حبیب آ رہا ہے. زمانے کا بن کر طبیب آ رہا ہے، مریضوں خدا کا حبیب آ رہا ہے. چراغا ہوا آج کرنے لگی ہے، چراغا ہوا آج کرنے لگی ہے. ہواؤں کا مالک قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ہے نور محمد سے کعبہ منور، لیے شم قدرت نقیب آ رہا ہے. مجھے اپنے دامن میں آقا چھپا لو، لیے درد دل یہ غریب آ رہا ہے. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. اڑا دے مجھے کوئی خاک مدینہ، اڑا دے مجھے کوئی خاک مدینہ، کہ اب سبز گنبد قریب آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں؟ رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا
جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ اڑا دے مجھے کوئی خاک مدینہ، اڑا دے مجھے کوئی خاک مدینہ، کہ اب سبز گنبد قریب آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اسد کوشی صاحب بڑی خوبصورت آواز میں۔ مفتی نعیم صاحب، اشرف المخلوقات اگر انسان ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، پھر اس کی ذمہ داری کیا اگر اشرف المخلوقات انسان ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع جو ہے یہ ایسا وسعت طلب موضوع ہے، ایسا اس میں جامعیت ہے، ایسی اس میں نورانیت ہے کہ آپ جتنی بات بڑھاتے جائیں گے روح کو قرار آتا جائے گا۔ اسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب آئے ہیں ان مذاہب کے بعد قرآن کریم نے جو تصور عبادت پیش کیا، جس کو ابھی شاہ صاحب نے تھوڑا سا اس کا پیش فرمایا آپ کے سامنے، عبادت کیا ہے، جو 3 مفہوم انہوں نے بتائے اس سے تھوڑا سا میں ہٹ کے بات ذرا کروں گا۔ بھی عبادت 3 طرح کی ہے، ایک مالی ہے، ایک بدنی ہے اور ایک اخلاقی ہے۔ اشرف المخلوقات جب انسان کو کہا گیا تو اس کے کہنے کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک یہ کہ اگر اس کے حسن کو دیکھا جائے تو اس جیسا کسی کا حسن نہیں مخلوقات میں سے۔ اصل حسن کون سا ہے؟ وہ حسن ہے جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر بندگی ہے۔ اچھا، بندگی کس چیز کا عمل سب تقاضا کرتی ہے؟ اسلام تو چونکہ اللہ کا دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ آپ دیکھیے نا، پیچھے جو انبیاء آئے ان کا پیغام حق ہے، ان کی کتابیں حق ہیں، ان کا دین حق ہے۔ اچھا، اب کیا ضرورت تھی کہ اسلام کو پھر لے کے آئے؟ کیا ضرورت تھی کہ اسلام کے بعد پھر کسی مذہب کی ضرورت نہیں؟ کیا ضرورت تھی کہ کتاب اللہ کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں؟ کیا ضرورت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت تامہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمؤمنین نہیں صرف، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے؟ کہ خالق کائنات فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان تمہیں ہم نے اتنا حسن اور جمال دیا۔ اب جو حسن و جمال ظاہر کا ہے، باطن کا بھی تیرے اندر حسن و جمال ہونا چاہیے۔ وہ باطن کا حسن و جمال کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے میں عرض کروں گا، حضور میں الخلق و عیال اللہ ومن احسن الی خلقی احسن اللہ علیہ۔ مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے میری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ اب میرے کنبے کا جو خیال کرتا ہے، میرے کنبے سے جو محبت کرتا ہے، میرے کنبے سے جو پیار کرتا ہے، جو اخلاقی قدروں کو اجاگر کرتا ہے، جو انسانیت کی درد کو آگے بڑھاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھیں تو اسلام پھیلا، یہ میں عرض کرتا جاؤں، صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور حضور علیہ السلام کی جو شان جو آپ نے اظہار فرمایا اشرف المخلوقات کا پوری دنیا کے لیے، کیونکہ نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جو اخلاقی قدروں کو اجاگر کیا، جہاں ظلم تھا، ناانصافی تھی، دھوکے تھے، فراڈ تھے، جہاں پہ غریبوں کو دبایا جاتا تھا، جہاں پہ عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا، جہاں بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی جاتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہنوں سے ایک بات جو نکالی کہ جو لوگ خود کو کہتے تھے کہ ہم بڑے سپیریئر لوگ ہیں، ہم بڑے شرف والے لوگ ہیں، جو کہ عرب لوگ کہتے تھے کہ باقی سارے عجم ہیں ہمارے لیے، یعنی اگر کوئی عربی نہیں جانتا وہ ہمارے لیے عجم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار قائم کیا، اور وہ معیار جو کیا تھا؟ وہ معیار یہی تھا کہ بندہ وہی ہے، عبادت اس کی ہے جو خالق کائنات کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے، جو انسانی قدروں کو جانتا ہے، جو انسانی روشنی، جو درد کی روشنی، جو انسانوں کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے، مرضی متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کرے۔ پھر حضور نے اگر میں خیر الناس، جی حضور نے پھر فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، نہ کوئی قاریوں میں، نہ کوئی مفتیوں میں، نہ کوئی مجتہدوں میں۔ اگر اللہ کے حضور کو قبولیت والا ہے، کوئی بہتر ہے، تو وہ کوئی حسب و نسب والا نہیں۔ اگر عشق والا بلال حبشی بھی ہو تو پھر وہ آنکھوں پہ بھی وہ بازی لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسانی قدروں کو، درد کو، جو مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ایک اچھا معاشرہ کا حصہ بنتا ہے، یا اچھے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، اسلام کا یہ حسن ہے۔ ملک صاحب، اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کا حسن یہ ہے کہ لوگوں کے احساس کا مذہب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتم طائی کی بیٹی آتی ہے، حضور علیہ السلام، یہ جو خیر ہے نا، یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم طائی کی بیٹی آتی ہے، اگر بھی مسلم نہیں ہے وہ، پھر بھی حضور علیہ السلام اس کو خراج تحسین پیش فرماتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہی جو چیز ہے، یہی ہمیں قرآن نے سکھائی کہ اشرف المخلوقات وہ ہے، جس طرح غالباً تھوڑا سا علامہ کا شعر مجھ سے غلط نہ ہو جائے، لیکن میں اس کا، خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے خدا کے بندوں تو سے یہی پیار ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے تو کی۔ شان صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں سے بات چیت بھی کریں گے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ
سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو اللہ میاں نے دنیا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اس لحاظ سے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو رویہ اللہ کا ہے، جو جس طریقے سے انسان کو اللہ کی طرف سے جتنی رحمت ملتی ہے، انسان پھر اتنا جابر، اتنا ظالم کیوں بن جاتا ہے؟ اگر نائب ہے تو ذمہ داری تو ادا کرے گا. بہت خوبصورت بات کی ملک صاحب آپ نے. یقیناً اللہ پاک نے تو اس کو خلیفہ بنایا، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے تعلیم دی جو آپ نے فرمایا کہ تخلقوا بخلاق اللہ. جو اللہ پاک کے اخلاق ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. میرا اللہ تو اتنا اخلاق والا ہے، درگزر کرنے والا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں اے کریم کہ تو خزانہ غیب ربر و ترسا وظیفہ داری دوستہ را کجا کنی محروم کہ تو با دشمناں نظر داری. اللہ تو کیسا کریم شان والا ہے، کیسی تیری شان کریمی ہے کہ تجھے چھوڑ کر جو آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں بھی روٹی کھلاتا ہے، انہیں بھی نعمتوں سے سرفراز ہے. اللہ اکبر. تو جو اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو اس کے دوست محروم کہاں رہ سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہمیں اللہ پاک سے یہ سیکھنا ہے. ہم نے جو اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہو کر، سرکش ہو کر، نافرمان ہو کر توقع یہ رکھتے ہیں کہ اپنی رحمتیں ختم کرتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کرتا ہے کھانے سے، نہ پینے سے، نہ اپنی نعمتوں سے. آج پتہ چلا لوگوں کو کورونا کی وجہ سے کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں 24 گھنٹے آکسیجن اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، یہ کتنی مہنگی چیز ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا. کتنے کروڑوں روپے کی ہم روزانہ آکسیجن صرف کر رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک ہمیں سب کو عطا کر رہا ہے، اور اس میں کسی کو اللہ پاک انسانوں کے بس میں ہوتی تو ساری مر چکی. یقیناً بڑی خوبصورت بات کی. تو اس لیے انسانوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. وہ یہ کرنا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جیسے اللہ تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے نا کہ تمہارے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے. اللہ پاک ہر تمہاری غلطی پہ تمہاری گرفت نہیں کرتا. اللہ قسم اگر نہ چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہوں پہ اللہ گرفت شروع کر دے تو ہم میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ رہ سکے. اللہ اپنی نعمتیں روک لے. اللہ اکبر. تو اس لیے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، رحیمی کی، محبت کی، درگزر کرنے کی، دوسروں کو معاف کر دینے کی، وہ اپنے اندر پیدا کرو. ان چیزوں کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم. اگر آپ اللہ کی مخلوق پہ ترس نہیں نہ کھائیں گے تو پھر یاد رکھو اللہ بھی تمہارے اوپر رحمت نہیں فرمائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آپ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ. جو اللہ کے بندوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہیں نا، ہم تو اشتہار لگاتے ہیں، ہم اشتہار لگاتے ہیں. تو فرمایا جو کہ پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک نے فرمایا من کشف عورت اخیہ المسلم. جو اپنے بھائی کی چھوٹی سی غلطی اٹھا کر بڑی بنا کر پیش کرتا ہے نا، وہ بھی یاد رکھے اللہ پاک اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا. قیامت کے دن بھی یہ ساری اللہ کی مخلوق کے سامنے اس کا صحیح حشر ہوگا. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں. بلا شبہ ہماری اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نسبت تو ہے نہیں، اس کا معاف کرنے کا جذبہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر ہی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے جو غلطی کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ہم بھی درگزر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. یہ عبادت ہے ملک صاحب. اللہ قسم ہم نے ان چیزوں کو بلایا ہوا ہے. ہم تو محسوس کرتے ہیں بعض اوقات جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کے اپنے اندر ایسے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا اخلاق پست ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت میں سختی آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ملک صاحب، اللہ کا ذکر بعض اوقات بندہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کا ذکر انسان اس انداز سے نہ کرے جو مطلوب ہے تو انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ، ایک عورت کا ذکر کیا گیا، مات فلانۃ، فلاں عورت فوت ہو گئی. کیسی عورت تھی؟ تصوم بالنہار و تقوم باللیل. رات کو تہجد پڑھتی تھی اور دن کو روزے رکھتی تھی. لیکن کیسی تھی؟ کانت توزی جیرانہ، پڑوسنوں کو بہت تنگ کرتی تھی. میرا کیا فرماتے لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. فی النار، اللہ نے اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی، کوئی نفل قبول نہیں کیا، وہ بیچاری سیدھی جہنم کو چلی گئی. تو یقیناً ہمیں اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا معاملہ وہ کرنا ہوگا جو اللہ پاک ہمارے ساتھ کر رہے. اسد قرشی صاحب سے نعت سن لیتے ہیں. اسد قرشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماشاءاللہ. ذرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات